میرے پیر و مرشد حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ رب ذوالجلال حضرت کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، کروٹ کروڑ راحت نصیب فرمائے۔ تمام حضرات ان باکس کے اندر آمین ضرور لکھیں۔ میرے دوستو، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیسی خوبصورت زندگی گزاری، کیسی اتباع سنت بھری زندگی گزاری، عشق رسول والی اور اللہ رب العزت کے عشق والی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے کیسی بہترین موت انہیں نصیب فرمائی۔ تو موت ہو تو ایسی ہو، حضرت جی جیسی ہو۔ حضرت جی رحمہ اللہ کا زندگی بھر گویا کہ اتباع سنت ایک معمول تھا، ایک عمل تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے حضور کی محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ سونے میں بھی اتباع کو دیکھتے ہیں، اٹھنے میں بھی اتباع کو دیکھتے ہیں، بات کرنے میں بھی اتباع کو دیکھتے ہیں، اور چلنے میں بھی اتباع کو دیکھتے ہیں، کھانے میں بھی اتباع کو دیکھتے ہیں، پانی پینے میں بھی حضور کی اتباع کو مد نظر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آنے جانے کا انداز بھی حضور کی اتباع والا کرتے ہیں، چلنے کا انداز بھی حضور کی اتباع والا۔ آپ دیکھیں بات کرنے کا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کا بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے لہجے میں کیسے نرمی تھی، کہاں پہ سختی کرتے تھے، کہاں پہ نرمی کرتے تھے، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ جب عشق مل جائے پھر انسان کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے۔ عشق رسول جس خوش نصیب انسان کو نصیب ہو جائے، اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے موت بھی کیسی خوبصورت عطا فرمائی، کیسی زبردست موت کہ حضرت جی رحمہ اللہ کی موت قابل رشک موت ہے کہ 22 جمادی الثانی کو دنیا سے چلے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں اور امت کے پہلے خلیفہ ہیں، تمام امتوں میں سے سب سے افضل اور برتر امتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت جی کا نقشبندیہ سلسلہ چلتا بھی صدیق سے ہے، ان کے بانی اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسی دن وفات ہوئی جس دن نقشبندی سلسلے کے امام کی وفات یعنی صدیق اکبر کی وفات ہوئی۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی گویا کہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت جی کو موت بھی قابل رشک عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت جی نے موت سے پہلے معافی بھی مانگی، بیانات بھی ہوئے حضرت جی کے، اور ختم بخاری جو 9 دسمبر کو جامعہ معہد الفقیر میں تھی، آخری حدیث کا درس بھی میرے شیخ و مرشد نے دیا، آخری حدیث بھی حضرت جی نے پڑھائی، اندازہ کریں۔ تو حضرت جی کے بیان میں بھی عجیب قسم کی لجاجت ہوتی تھی، عجیب قسم کا منظر اور لب و لہجہ ہوتا تھا، سخت سے سخت دل بندہ بھی دل گرفتہ ہو جاتا تھا، حضرت جی کا گرویدہ بن جاتا تھا۔ تو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ تو حضرت جی واقعتاً پیر تھے، جن کی موت کا منظر بھی بتاتا ہے۔ دیکھیں قابل رشک موت، قابل رشک جنازہ، کہ حضرت جی رحمہ اللہ کے جنازے پہ لاکھوں لوگوں کا سمندر امڈ آیا، ملک کے طول و عرض سے لوگ آئے، اور صوفی حضرات بھی تھے، مفتی حضرات بھی تھے، اکابرین بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی لوگوں کا جمع غفیر حضرت جی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ آیا۔ تو قابل رشک موت، ایسی قابل رشک موت کہ اپنوں نے بھی آنسو بہائے، غیروں نے بھی اظہار افسوس کیا، اپنے مذہب والے بھی روتے پھرے اور غیر مذہب والے بھی اظہار تعزیت کرتے رہے۔ حضرت جی کی موت ایسی قابل رشک موت تھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے بھی حضرت جی کے لیے اظہار تعزیت کے پیغام وصول ہوئے، اور وہ بھی شرمندہ تھے کہ حضرت جی رحمہ اللہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت جی کے نقش قدم پر چلائے اور حضرت جی کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنے اللہ والوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک بندوں کو اس طرح کی قابل رشک موت دیتے ہیں، اور زندگی بھی خوبصورت دیتے ہیں، تقوی طہارت والی دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت تمام فیوز و برکات حضرت جی کے ہمارے سینوں میں منتقل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔